بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسند متصل الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال رواہ یونس ومعمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ بینما عمر بن الخطاب یخطب یوم الجمعہ اذ دخل رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایۃ ساعة هذه فقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضعت قال والوضوء ايضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. تو ہم جو ہے سب سے پہلے جس تبویب کو دیکھ رہے تھے امام ترمذی کی وہ یہ تھی کہ باب ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ. اس سے پہلے فضل اور اس کے بعد ساعہ کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد اغتسال. سب سے پہلے طلبہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مثلا جب وہ اغتسال دیکھ لیتے ہیں باب میں، انہیں دیکھا کہ باب جو کھینچا گیا ہے وہ ہے اغتسال کا یوم الجمعہ. اب اغتسال کے باب سے سب سے پہلے ذہن ان کا جاتا ہے حکم کی طرف، تو یہ تعجل ہے. آپ اگر کوئی متن پڑھ رہے ہیں، خصوصی اگر آپ کتب الستہ میں سے پڑھ رہے ہیں یا اس کی دراسہ کر رہے ہیں یا اپنے شیخ سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ لازم ہے کہ آپ جو صاحب الکتاب ہے اس کے حساب سے جائیں. آپ دیکھیں کہ پہلے انہیں باب کھینچا، پھر کون سی حدیث کو لایا، پھر کن چیزوں پہ انہیں بات کی، اس کے بعد تعقیب میں کس باب کو لایا، اس کے بعد کس باب کو لایا. میں نے اسی لیے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہم جو یہ باب ہے اصل میں 3 باب اس کے ساتھ ہے، یہ باب اور 2 اور باب، ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہے ابواب کو، تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے. لیکن مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی منہج ہے کہ پہلے جب باب دیکھ لیا اس پہ بات کی. میں بھی بعض علماء کا منہج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے باب پہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ باب ہے اس میں اغتسال کا مسئلہ ہے اور اغتسال کے متعلق کیا مذاہب ہیں اور اغتسال کے متعلق اہل علم کی کیا آراء ہیں، اور بعض احیان وہاں ترجیح بیان کر دیتے ہیں. لیکن پھر تو طالب علم ایسے ہی باب پڑھتا رہے گا. تو بہتر ہے کہ مثلا جامعہ پڑھ رہے ہیں آپ امام ترمذی کی، تو آپ دیکھیں کہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح باب کھینچے ہیں، پھر کن آثار کو لایا ہے، پھر کس طرح کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ طریقہ بہت اہوت ہے کوئی بھی متن جو ہے، ایک تو متن کو حل کرنے کا، خاص طور کتب الستہ، اور دوسرا اس سے زیادہ استفادہ کرنے کا. تو یہ بات مہم ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں جب انہیں باب اغتسال کا لایا یوم الجمعہ، تو آپ یاد رکھیے ایسے بھی اصحاب کتب، مثلا امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ جو باب لایا، انہیں لایا باب فضل الغسل یوم الجمعہ، اور اس کے بعد وحلل الصبی الی الآخر. انہیں لیکن شروع کیا فضل جو ہے غسل کا یوم الجمعہ، ان نے وجوب کی بات نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جب ابواب کھینچے تو ان نے اسی طرف اشارہ کیا، اور ترمذی رحمہ اللہ نے تو واضح کر دیا ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ. انہوں نے نہیں کہا، اس والی تبویب میں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، اس پہ کیا بات ہے. اور بخاری یاد رکھے رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بس بات کی جو ہے فضل کی، جب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضل کی بات کی، انہیں تب جو ہے عبداللہ بن یوسف کے راستے اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ اسناد تو اب حفظ ہو جانی چاہیے سب کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. لیکن باب کیا لایا، باب فضل غسل یوم الجمعہ. یاد رکھیے گا فضل کی بات کی، ورنہ بخاری تو رحمہ اللہ وجوب لکھ دیتے ہیں بہت سارے ابواب میں، جیسے وجوب القراء وغیرہ لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک اشارہ ہے. اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے باب ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ لایا، پہلے اغتسال لایا، اس کے بعد جو اس کے بعد والا باب ہے اس میں لایا باب ما جاء فی فضل الغسل یوم الجمعہ. دوسرا پہلے مجرد اغتسال، پھر فضل اغتسال کا، پھر بابن فی الوضوء یوم الجمعہ، تیسرا باب وضو والا لایا. دیکھیے آپ کو صاحب کتاب کی طرح چلنا ہے تاکہ آپ ان کی کتاب سے کامل استفادہ کریں. اس کے فوائد ہیں. سب سے پہلے استنباط. ایک انسان فقیہ تب بنتا ہے جب وہ فقہا کو دیکھ کے مسائل سیکھتا ہے. ایک انسان محدث کب بنتا ہے، جب وہ محدثین کو دیکھ کے، دیکھنے کا مطلب ہے کہ ان کی تصانیف دیکھ کے، ان سے سن کے
تو ایک انسان کے ذہن میں مسائل راسخ کب ہو جاتے ہیں؟ جب وہ فقہ کے متن کو پڑھتا ہے یا کتب الستہ کو پڑھتا ہے یا احکام کی احادیث کو پڑھتا ہے، اور جو شارع اس کے سامنے ہو اسی شارع کے حساب سے اس کا ذہن بنتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ آپ پہ خود ہے کہ آپ کس منہج کو اختیار کریں۔ آپ ایسے ہی بس اگر دائیں بائیں سنتے رہے پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کمزوری رہتی رہے گی ہمیشہ۔ تو آپ دیکھیں، پہلے اغتسال، اس کے بعد فضل، اس کے بعد وضو، 3 باب ترمذی نے کھینچے۔ یہ سوچنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور اس میں بہت لازم ہے کہ آپ تمام دیکھیں کہ اسانید کیوں لا رہے ہیں۔ جس باب میں اغتسال کی بات کی ہے وہاں کون کون سی احادیث لائی ہے۔ جب اغتسال کی بات کی، پہلے احمد بن منیع سے رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث لائی، وہی من اتى الجمعہ فلیغتسل، اور یہ حدیث مبارک جو ہے بخاری نے مالک کے رستے لائی، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، مقارب الفاظ ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو حدیث حسن صحیح کہا، کیونکہ یہ بھی جو ہے سالم عن ابی، اور جو بخاری رحمہ اللہ نے لائی وہ نافع عن ابن عمر تھی، یاد رکھیے گئے۔ تو سب سے پہلے اغتسال میں من اتى الجمعہ فلیغتسل، وجوب کی بات نہیں کی ہے، نہ تو بخاری نے کی نہ تو ترمذی نے کی رحمہ اللہ تعالیٰ، پہلی بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد حدیث کے بارے میں جو ہے باتیں کہیں، اور حدیث کو حسن صحیح کہا، اور بخاری رحمہ اللہ کی تصحیح بھی لائی، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پچھلے درس میں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، رواہ یونس و معمر عن الزہری۔ دیکھیے پہلے یونس کی بات کی، یونس رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے یونس بن یزید ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ثقہ ہے، لیکن جو عن الزہری روایت ہے اس میں بعض احیان وہم ہے، اور غیر الزہری خطا بھی کرتے ہیں۔ ایسے راوی آپ کہہ دیں یونس بن یزید ثقہ ہے، بعض تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بس یاد رکھیں کہ زہری کی روایت میں بعض احیان جو ہے ان سے وہم جو ہے وارد ہوتا ہے، اور ابو زرعہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو کہا لا باس بھی، اور نسائی نے ثقہ ان کو کہا ہے، ابن حبان نے بھی ثقات میں لایا ہے، اور ویسے ہی حافظ اور ذہبی نے رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی یہی بات کی ہے۔ تو یونس و معمر مقرون کر کے، یونس اور معمر تو آپ کو پتہ ہے معمر بن راشد ثقہ ثبت ہے، لیکن یاد رکھے ثابت سے ان کی روایت، عامر سے روایت، ہشام بن عروہ سے روایت میں شیع، جیسے حافظ نے اشارہ کیا، اور وہی جو نے روایت بصرہ میں کی اس میں بھی بات ہے، وہ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کبھی۔ تو یونس اور معمر دونوں کرتے ہیں روایت عن الزہری عن سالم عن ابی، زہری تو امام ہے، سالم تو ان کا تعارف بھی گزر چکا ہے، سالم بن عبداللہ، اور یہ عہد فقہاء سبع ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ عن ابی، سالم عن ابی آپ کو معلوم ہے، عمر عبداللہ بن عمر، عفوا سالم عن ابی عبداللہ بن عمر، تو یہ روایت جو ہے واضح ہو گئی۔ یہاں پہ دیکھیے یونس و معمر عن زہری عن سالم عن ابی، یہ تو گزر بھی چکا ہے نا، تو یہ ہے۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں، بینما عمر بن الخطاب، اب یہ والی جو روایت ہے یہ مالک عن زہری عن سالم عن ابی، بخاری نے لائی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن محمد کے رستے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور بخاری نے مالک کے رستے لایا، اور جو مسلم ہے رحمہ اللہ تعالیٰ ان نے بھی سالم عن ابی یہی رستہ ان نے لایا ہے زہری کے رستے۔ تو آپ تو ایسے بھی سمجھ جائیں گے کہ حدیث مبارک کا حال کیا ہے۔ اب کیا کہا بینما عمر بن الخطاب یخطب یوم الجمعہ، بینما اصل میں بین ہے، یا تو بینا اس کو پڑھتے ہیں، ماں کی اضافہ سے پھر یہ جو ہے مفاجہ کا معنی دیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو خطبہ دے رہے ہیں، یخطب یوم الجمعہ اذ دخل رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں آیا کہ مہاجرون میں سے جو ہے یہ صحابی داخل ہوئے، فقال ایت الساعۃ ھذہ، یہ استفہام انکاری کی طرح ہے کہ اس کو بعض نے توبیخ بھی لکھا، یہ کون سا وقت ہے آنے کا، فقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضعت، قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالغسل۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ داخل ہوئے کہا یہ کون سا وقت ہے، انہوں نے کہا بس میں نے اذان سنی اور بس وضو کیا اور میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد والوضوء ایضا پڑھتے ہیں اکثر، وضوء علی کل حال وہ پھر مبتدا کی تعویل میں آپ کو پڑھنا ہے، ورنہ ایسے وضوء منصوب پڑھتے ہیں، وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالغسل، یہاں پہ واضح ہے کہ انہوں نے امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا کیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو صحابی جلیل داخل ہوئے تھے عثمان تھے رضی اللہ عنہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے ندا سنی تھی اور وہ داخل ہو گئے۔
تو اب یہاں پہ فقہا کی بات آتی ہے اور بہت ساری آرا بنتی ہے، اور یہ جو ہے معظم حجہ ہے شافعی کے لیے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اختلاف حدیث میں انہوں نے بہت ہی احسن طرح اس پہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ترمذی نے بھی اگلے باب جو 3 ابواب کی میں نے بات کی، جو وضو والا باب ہے، اس میں آخر میں لایا ہے قول شافعی، اور ان نے جو ہے اختلاف الحدیث کی جو ہے عبارت وہاں نقل کی ہے، اس پہ ہم بات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کہیں گے حدیث جو ہے یہ اس میں حکم رفع اخیر میں آتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالغسل، تو یہ یاد رکھیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، بخاری کے لفظ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا غسل کا، تو آپ وضو کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ وہی کہا حدثنا بذالک ابو بکر محمد بن ابان، ابو بکر محمد بن ابان جو ہے یہ ثقہ حافظ ہے، اس میں جو ہے ابو حاتم نے رحمہ اللہ تعالیٰ صدوق کا، نسائی نے ان کو ثقہ کہا۔ اس کے بعد فرمایا قال حدثنا عبد الرزاق ثقہ حافظ ہے، تو یہ آپ کو معلوم ہے، اور معمر کا ذکر ہو گیا، زہری۔ تو یہ طرق کیوں بتا رہے ہیں؟ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ زہری سے کتنے طرق ہیں، معمر والا رستہ بھی ہے، اور معمر اور یونس دونوں کا رستہ ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ معمر سے عبد الرزاق، اور عبد الرزاق سے روایت ابو بکر محمد بن ابان ان نے روایت کی ہے، اور یہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ابو بکر محمد بن ابان سے روایت کرتے ہیں، تو اسناد بتائے۔ پھر کہا حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن، یہ امام دارمی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ہے امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ، فرمایا حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبداللہ بن صالح، یہ کاتب لیث ہے، صدوق ہے، اگر عمومی طور دیکھا جائے بخاری نے بھی ان کو کہا ہے صدوق عندنا، اور نسائی نے لیث بھی ثقہ کہا ہے، تو عمومی طور آپ صالح الحدیث کہہ سکتے ہیں، غالباً ابو زرع سے، واللہ عالم شاید حسن الحدیث، ایسے تو آپ صدوق کہہ دیں، صدوق ہے راوی انشاءاللہ تعالی، صدوق ہے عبداللہ بن صالح کاتب لیث بن سعد، یہ تو معلوم ہے آپ کو، ثقہ ثبت ہے، فقیہ، لیث بن سعد ان یونس ان الزہری بہذا الحدیث، تو واپس آپ کو جو ہے یونس کے رستے لایا، تو آپ کو 2 رستے بتائے تھے اوپر، رواہ یونس و معمر ان الزہری، تو یونس سے روایت لیث کرتے ہیں رحمہ اللہ، لیث سے عبداللہ بن صالح، اور ان سے عبداللہ بن عبد الرحمن یعنی امام دارمی رحمہ اللہ، اور امام دارمی سے امام ترمذی خود روایت کرتے ہیں، یہ تھا یونس ان زہری۔ اور اس کے بعد آپ کو معمر ان زہری کہا تھا، تو معمر ان زہری وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر محمد بن ابان کے راستے، حدثنا عبد الرزاق ان معمر ان زہری۔ دیکھیے یہ بہت مہم ہے کہ دیکھا جائے، یہ بہت مہم ہے سمجھا جائے، پہلے کہا رواہ یونس و معمر ان زہری، تو یہاں پہ آپ کو گویا کہ دکھا رہے ہیں کہ مدار کہاں پہ ہے، زہری پہ رحمہ اللہ، اس کے بعد آپ کو یونس اور معمر سے خود کہاں سے تحدیث کی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یہی ہے کتب الستہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، یہ ہے کہ ایک انسان فقہ کے ساتھ، نحو کے ساتھ، بلاغہ کے ساتھ علم حدیث میں کافی راسخ ہو، لیکن اگر وہ حق سے کتاب کو پڑھے، اگر وہ بس یہ دیکھ لیا اغتسال ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ ملخصاً اس نے دیکھ لیا کہ اس پہ جو ہے مذاہب ہے، اکثر کا مذہب کیا ہے، فلاں کا مذہب کیا ہے، علان کا مذہب کیا ہے، تو بس وہ رک جائے گا۔ پھر کہا وَرَوَى مالک هذا الحدیث عن الزہری عن سالم، دیکھیے اب امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، تو آپ کو ایسے بھی لگ جائے گا کہ زہری جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ مدار ہے۔ قال بینما عمر بن الخطاب یخطب یوم الجمعہ فذکر هذا الحدیث، اب دیکھیے یونس بھی روایت کر رہے ہیں، معمر بھی روایت کر رہے ہیں، امام مالک بھی روایت کر رہے ہیں، کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زہری۔ تو یہ جمع الطرق ہے، یہ تخریج کا سب سے بڑا جو ہے عمود ہے، سب سے بڑا جو سب سے معظم جو طریقہ تخریج کا ہے، حتیٰ کہ علل دیکھنے کا طریقہ، حتیٰ کہ شذوذ نکارہ دیکھنے کا طریقہ جمع الطرق ہے، اور جمع الطرق جو ہے محدثین کے پاس سب سے بڑا جو ہے طریقہ ہے احادیث کی تفتیش کا۔ تو یہاں پہ آپ کو مالک رحمہ اللہ کا رستہ ان الزہری، یونس کا، معمر کا، اور وہی کہا ان سالم۔ لیکن اب دیکھیے جب مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ان زہری ان سالم، قال بینما عمر بن الخطاب یخطب یوم الجمعہ فذکر هذا الحدیث، تو ان نے سالمن ابھی نہیں کہا، یاد رکھیے۔ وسالت محمدا عن هذا الحدیث فقال صحیح حدیث الزہری عن سالمن ابی، تو ان نے کیا کہا؟ صحیح ہے حدیث ہے زہری عن سالمن ابی، تو یاد رکھیے اب
سالم مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جب روایت کرتے ہیں انہیں جو ہے نبی کا ذکر نہیں کیا، انہیں سیدھے بینما عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. قال محمد وقد روی عن مالک ایضا عن الزہری عن سالم عن ابی نحو هذا الحدیث. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ مالک سے بھی جو ہے یہ طریقہ عن زہری عن سالم عن ابی اسی طرح روایت ہوا ہے. تو یعنی یہاں پہ اشکال دور کر دیا کہ بعض احیان مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے سالم عن ابی نہیں، بعض احیان سالم سیدھے عمر رضی اللہ عنہ، اور بعض احیان سالم عن ابی نحو هذا الحدیث. تو یہاں پہ ان نے امام بخاری سے پوچھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث لائی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نے لایا عبداللہ بن محمد کے راستے. قال اخبرنا جویریۃ عن مالک عن الزہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. تو یہ دیکھیے بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ مالک عن زہری عن سالم عن ابی روایت ہے، وہ انہیں خود صحیح میں لائی ہے. تو مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت جو ہے بعض عن زہری عن سالم سیدھے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور جو بخاری رحمہ اللہ نے جس طرف اشارہ کیا وہ انہیں خود عبداللہ بن محمد کے راستے لایا، یعنی مالک سے بھی یہ روایت اس طرح موجود ہے. تو یہ بہت مہم ہے کہ اس طرح جو ہے طرق کی بات ہو، اسانید پہ بات ہو. اب یہاں سے ہم استدلال کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس فقہا کا اس سے استدلال کیا ہے اس طرح دیکھنے کا. اگر آپ ظاہر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے امر جو ہے یہ محمول جو ہے وجوب پہ، لیکن بخاری رحمہ اللہ نے کیوں کہا فضل؟ امام ترمذی نے بھی وجوب کے لیے باب کیوں نہیں باندھا؟ اسی لیے اکثر کا جو اس میں مذہب رہا وہ عدم وجوب کا رہا، اور وجہ یہی تھی، یہ حدیث مبارک تھی. حتیٰ کہ اہل ظاہر نے تو ان میں سے ابن حزم نے رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن حزم نے کہا کہ غسل یوم الجمعہ جو ہے یہ دن کا غسل ہے، نماز کا نہیں، صلاۃ کا نہیں، جو جمعہ کی صلاۃ ہے اس کا نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے نزدیک اگر آپ عصر کے بعد بھی غسل کر لیں آپ کا جمعہ کا غسل ہو جائے گا. تو یہ ان کا مذہب ہے. یہاں سے شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جو امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ وغیرہ ان سے جو ہے مروی ہے اس کا استحباب ہے یہاں پہ. تو یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ ابھی تو باب پہ بات نہیں ہوئی، ابھی آگے بات ہوگی جو ہے غسل یوم الجمعہ کے فضل اور وضو کا، کیونکہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو سمجھایا آگے اس سے بات کافی واضح ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بس جو ہمیں دیکھنا تھا اس باب میں، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چلیں، انہوں نے جس طرح تویب کی ہے، جس طرح احادیث کو لایا ہے، جس طرح اسانید کو لایا ہے اسی طرح دیکھیں. تو سب سے پہلے احمد بن منی کے راستے زہری عن سالم عن ابی انہوں نے لایا منعت الجمعہ فلیغتسل، پھر اس کی اسانید وغیرہ پہ بات کی، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ والی جو ہے یہ اثر لائی ہے جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے داخل ہونے کی بات ہے، اور یہ ان نے یونس اور معمر عن زہری عن سالم عن ابی لائی ہے اور اس پہ بھی بات کر دی. اب اس میں آپ دیکھیں ممبر پہ خطبہ دینا سب سے پہلے، اور خطبے کے دوران نہی عن المنکر کرنا، جبکہ عمومی طور آپ دیکھیں گے کہ خطبے کے دوران بات کا جواز نہیں ہے، جبکہ لیکن خطیب اگر کسی سے بات کرے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا صحابی کو جو بیٹھ گئے تھے، وہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ آپ نے صلاۃ پڑھی کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا قم فصلی رکعتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہا گیا کہ اٹھ کے آپ 2 رکعت پڑھ لیں. تو خطیب جس سے بات کرے وہ اس کو جواب دے سکتا ہے، جبکہ عمومی حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے سکوت کریں. آپ دیکھیں نہی عن المنکر خطبے کے دوران بھی ہے، اور اس سے فساد نہیں ہوا خطبے کا. آپ دیکھیں کہ امام جو ہے متوجہ الی الناس ہے خطبہ دیتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ جو ہے جب ندا ہوئی اس کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ کیونکہ مسلم میں ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہر دن غسل کیا کرتے تھے، تو ہر دن غسل کیا کرتے تھے تو کافی امکان ہے کہ انہوں نے صبح غسل کیا ہو اور اس کے بعد نکل گئے ہو اور پھر اس کے بعد وضو کیا ہو. اس میں دوسرا مسئلہ ایک آتا ہے کہ قریب میں غسل کرنا ہے، یہاں صبح بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر صبح کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے صبح، یہ کون سی صبح ہے؟ یہ طلوع فجر والی صبح ہے یا ثانی یہ طلوع شمس والی صبح ہے؟ وہ بات دیکھیں، کیونکہ یوم تو شمس سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اس کے بعد اگر کسی نے غسل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے حاجت پڑی کہ وہ جو ہے وضو کرے پھر سے، تو بیچ میں جو ہے انقطاع ہو گیا طہارہ کا، تو یہ جو وضو ہے پھر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں بہت سارے مباحث ہیں، اور ان مباحث کو بہت لمبا دیکھا جا سکتا ہے. ہم تو اشارات کر رہے ہیں اولاً، اور ثانیاً سب سے مہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جامع ترمذی کو پڑھ رہے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کس طرح مسئلے کو پیش کرتے ہیں، وہ سب سے مہم ہے.
تاکہ جامعہ ترمذی سے کامل استفادہ کر سکیں. تو ہم نے پہلے باب کو دیکھ لیا جو اس کے ساتھ متعلق تھا اغتسال کے ساتھ، بابو ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ. اس کے بعد فضل آئے گا اس کا غسل کا، اور اس کے بعد وضو یوم الجمعہ. یہ 2 ابواب بھی باقی ہیں. تو یہاں پہ آج اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.